بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تعلیم قرآن پر اجرت کے لینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا یہ صرف اس لیے تاکہ قیامت تک ہر قرآن کا سیکھنے والا دوسروں کو قرآن سکھلانے کو کسی سبب اور معاش پر موقوف نہ سمجھے۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو معاش بنانے سے اپنے صحابہ کو بے رغبت کیا۔ تعلیم قرآن کو معاش بنانے سے اپنے صحابہ کو بے رغبت کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا سیکھنا یا سکھلانا یہ اسباب پر اور مال پر موقوف کر دیا جائے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر اجرت کا لینا یا تعلیم دین پر اجرت کا لینا، اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ تعلیم کا اجر صرف آخرت ہے۔ فروشی کرتے تھے اور صحیح مسئلے کی جگہ غلط مسئلے بتاتے تھے اور پیسے لیتے تھے۔ ان کو کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہیں لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے خوفزدہ رہا کرو، یعنی میرے لیے ہی گناہوں سے بچو، دین فروشی سے بچو۔ کیا آیت کی یہ بھی کوئی تفسیر ہے کہ امامت پہ تنخواہ ناجائز ہو، یا تدریس پر تنخواہ ناجائز ہو، یا اذان پر تنخواہ ناجائز ہو، یا قرآن خوانی پر لینا دینا ناجائز ہو، یا تراویح میں حافظ صاحب کو کچھ لینا دینا ناجائز ہو؟ بہت سارے علماء ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے فتوے لکھے، لیکن یہ عاجز اور فقیر اپنی بے مائگی کے ساتھ معذرت خواہ ہے۔ اس عاجز کو وہ فتاوا کہیں سے بھی نکلے، کہیں کے بھی ہے، اول قرآن کے خلاف، ثانیاً سنت کے خلاف، ثالثاً فقہ حنفی کے خلاف، رابعاً فتاوا کے آداب کے سراسر خلاف۔ اور یہ عاجز اور فقیر اس آیت کی تفسیر میں تدریس، تعلیم، اذان، امامت، خطابت، قرآن خوانی اور رمضان شریف میں قرآن کریم سنانا اور اس پر حافظ کو اکرام و تعظیم کی نیت سے لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحب سمجھتا ہے۔ اور اس میں میرا رسالہ شائع ہے جس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور پہلے اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ، تفصیلی رسالہ۔ ہماری ایک کتاب 12 احسن الرسائل کے نام سے 12 چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آیت کی تفسیر خود آگے ہے، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تو تفسیر القرآن بالقرآن اقوا تفسیر وہ ہے جو قرآن نہیں۔ دوسری، بخاری شریف میں 22 جگہ یہ حدیث موجود ہے جس میں ابو سعید نے فاتحہ پر بکریوں کا ریوڑ لیا اور آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں تمہیں ملی۔ یہ تفسیر حدیث سے ہو، جب تفسیر قرآن میں اور حدیث میں موجود ہو تو پھر اس کے خلاف فقہ و فتویٰ نہیں ہوتا ہے، الٹا کوسلا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں آپ نے تمام عالم کے موظفوں کے وظائف مقرر کیے، امام، خطیب، مدرس، قاضی، مفتی، سب کی تنخواہیں، اور جو نہیں لیتے تھے انہیں معزول کر دیا، جو نہیں لیتے ہیں ان کو معزول کر دیا۔ تفسیر روح المعانی سورہ ممتحنہ جب جگہ آئے گی عاجز فقیر جل لیا کر کے دکھا دے گا آپ۔ کیوں؟ اعزازی استاذ اور مدرس مقرر کرنا مدرسے اور تدریس اور طلباء کے ساتھ محتمم کا بدترین ظلم ہے۔ اعزازی مدرس کا کیا مطلب ہے؟ آج اس کی بیوی نہیں چاہتی، آج اس کے بچے کے کان میں درد ہے، آج وہ کہیں استری کی شلوار پہن کے جا رہا ہے، آج اس کے گھر کوئی آ رہا ہے، پڑھاتا کب ہوتے اعزازی ہے، اس سے تو پوچھ نہیں سکتے آپ۔ حضرت شیخ نے بھی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اعزازی مدرس رکھنا ناجائز، تنخواہ مقرر کرو، یہ لینا پڑے گا آپ کو، تاکہ اس کا لحاظ بھی کرے کہ آخر مدرسے کی طرف سے میرے خاطر مدارات بھی تو ہے۔ اعزازی مدرسین محتممین کی خیانت ہے،
تدریس کے ساتھ، طالب کے ساتھ، علم کے ساتھ، ادارے کے ساتھ. کبھی بھی اعزازی مدرس احسن علوم کے طول و عرض میں کوئی اعزازی آ جائے، اعزازی کو ہم کاغذی کی طرح میدان سے نکالتے ہیں. بہت آئے اعزازی، میں نے کہا مجھے نہ اعزازی چاہیے اور نہ کاغذی چاہیے اور نہ ان درمیان میں باغی چاہیے. مجھے تو وہ مزاجی چاہیے جو سبق، تدریس، تعلیم، طالب کا فائدہ تلاش کرنے میں سرگرداں ہو، وہ آدمی چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. تیسرا فقہ ہے. فقہ میں ہدایت دیکھو کتاب الاجارہ میں ہے کہ ناجائز تو سب چیزوں پر لینا دینا تھا، مگر جن جن کی ضرورت محسوس کی گئی، جیسے امامت، جیسے اذان، جیسے تدریس، ان پہ اجازت آ گئی. تو میں نے اپنے ہدایہ میں لکھا ہے کہ یہ صاحب ہدایہ کی ضرورت کا بیان ہے. دین کی ضرورت، اسلام کی ضرورت، مسلمان کی ضرورت، وہ قرآن خوانی بھی ہے، ایصال ثواب بھی ہے، تمام امور ہے. اور وہ ضروریات ہے. جو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے وہ معتزلہ کے مذہب پر ہے. ہمارے نزدیک قرآن پڑھنے سے زندے کو ثواب ملتا ہے، مردہ بخش ہو جاتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، آپ کے پڑھنے سے مجھے فائدہ نہیں، تو مجھ سے لے کے آ رہا ہے. تو جس طرح صاحب ہدایت نے کچھ ضرورتیں بتائی اور پھر جواز لکھا، اور یہ آیت کے خلاف نہیں ہے، اس طرح ہم بھی کچھ چیزیں ضروری جانتے ہیں اور ان کے جواز بلکہ استحباب کے قائل ہیں، اور یہ آیت کے عین مطابق تفسیر ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیاوی امور پر لینا دینا جائز ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اور دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیۃ من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ میں اس کے ناجائز ہونے کا بھی نہیں کہتا. اور ان کے شاگرد رشید اور ان کے علوم کے امین ہمارے استاد اور شیخ حضرت بنوری نے معرف السنن میں لکھا ہے وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، جواز کی علت تقاضا کرتی ہے کہ بالکل جائے، سب جائے اور سب جائے. والحمدللہ. اسلام کا مرکز کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے. وہاں ختم کی رات دنیا جو وہاں رہتی ہے وہ جانتی ہے. بادشاہوں کی طرف سے مرسڈیز، سونے بھرے ہوئے بکسے، ملکوں کی کوٹیاں اور سرائے محل اور بڑے بڑے ڈالر اور پاؤنڈز پر مشتمل بکسے اماموں کو ختم قرآن کی رات پیش کیے جاتے ہیں اور مسجد میں لا کے ان کا اعلان ہوتا ہے. انڈونیشیا کے بادشاہ کی طرف سے یہ گفٹ اور مراکش کے بادشاہ کی طرف سے یہ، سوڈان والوں کی طرف سے یہ، مصر کی طرف سے یہ، پھر شہزادے، سعودی شہزادے فلاں نے یہ دیا، فلاں نے شہزادیاں، ان کے اعلانات باقاعدہ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لینا میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے خوفزدہ رہا کرو، لوگوں سے نہ ڈرو. یہ فتوے ہیں. یہ کیا فتوے ہے؟ فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے کیا؟ اس عاجز کی اس تحریک پر ندوہ سے ایک کتاب نکلی ہے، اس کا نام ہے القاموس فی الفقہ. اس میں طرفین کے دلائل نقل کر کے ترجیح جواز کو دی ہے. والحمدللہ علی ھذا. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.